لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کو ریلیف دے دیا۔ نواز شریف کی چودھری شوگر ملز کیس میں طبی بنیادوں پر ضمانت منظور۔ عدالت کا 1-1 کروڑ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ والد کی تیمارداری کے لیے بیٹی کو ضمانت دی جائے گی یا نہیں؟ مریم نواز کی درخواست ضمانت پر پیر کو سماعت ہوگی۔ محمد نواز شریف کی چودھری شوگر میں ضمانت قبول کر لی، آپ سب کو مبارک ہو۔ پوری قوم سے درخواست ہے کہ وہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ بڑے بھائی کی ضمانت منظور ہونے پر چھوٹے بھائی خوشی سے نہال، کہا پوری قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہباز شریف نے نواز شریف کے لیے قوم سے دعاؤں کی اپیل کر دی۔ عدالتی فیصلے پر لیگی کارکنان نے بھی خوب مٹھائیاں بانٹی۔ نواز شریف کی طبیعت میں بہتری نہ آ سکی، خون کے خلیات ٹوٹ پھوٹ کا شکار، وائٹ بلڈ سیلز خطرناک حد تک کم، پلیٹلیٹس میں اتار چڑھاؤ، خون کے خلیات بڑھانے والے انجیکشن سے علاج جاری۔ میڈیکل بورڈ میں ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان سمیت 4 ڈاکٹرز کا اضافہ۔ سابق وزیر اعظم سے چھوٹے بھائی اور والدہ سمیت گھر کے دیگر افراد کی ملاقات، ہسپتال کے باہر قرآن خوانی کا اہتمام۔ نواز شریف کی صحت پر حکومت نے غفلت برتی، لیگی رہنما حکومت پر برس پڑے، کہا نواز شریف کا بر وقت علاج ہوتا تو طبیعت اتنی خراب نہ ہوتی۔ لیگی رہنماؤں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو حق کی فتح قرار دے دیا۔ مریم نواز کو جیل سے سروسز اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اسپتال میں مختلف ٹیسٹ ہوں گے۔ مریم کو نواز شریف کے ساتھ والے کمرے میں رکھا گیا ہے۔ والد کی تیمارداری کریں گی۔ چودھری شوگر ملز کیس میں احتساب عدالت نے مریم نواز اور یوسف عباس کے جوڈیشل ریمانڈ میں 8 نومبر تک توسیع کر دی۔ نواز شریف کے بیرون ملک علاج کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ عدالتی فیصلہ قبول ہوگا۔ ہماری اولین ترجیح نواز شریف کی صحت ہے۔ معاملے خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان کی گفتگو۔ معاملے خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں ضرورت ہوئی تو نواز شریف کو باہر بھیجا جا سکتا ہے، لیکن جس بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن ہے تو باہر کیوں بھیجیں؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بعد آصف علی زرداری کے وائٹ سیلز بھی گر گئے۔ شوگر لیول ہائی، گردن اور مہروں میں بدستور تکلیف۔ 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے پرہیزی کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ مزید ٹیسٹ بھی تجویز کر دیے۔ آصف زرداری نواز شریف سے زیادہ بیمار ہیں۔ عمران خان سے پہلے ہی کہا تھا انہیں باہر بھیجو اور جان چھڑاؤ۔ شیخ رشید کی تنقید، شہباز شریف کو نواز شریف سے بڑا چور قرار دیا۔ آزادی مارچ سے متعلق بولے مولانا اسلام کے بجائے اسلام آباد کے لیے نکل رہے ہیں۔ عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 10 ساڑھے 10 دوبارہ ملیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ ہماری اندر بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی اور یہ 10 ساڑھے 10 بجے انشاءاللہ دوبارہ آئیں گی اور جو نتیجہ پھر نکلتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے میڈیا کے سامنے ہم دوبارہ لائیں گے۔ آزادی مارچ روکنے کا مشن، حکومتی مذاکراتی ٹیم اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کی پہلی باضابطہ ملاقات۔ مارچ کے مقام پر ڈیڈ لاک، رہبر کمیٹی ڈی چوک تک جانے پر اڑ گئی۔ حکومتی کمیٹی کی پریڈ گراؤنڈ تک کی آفر، کہا آگے گئے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ پرویز خٹک کو مذاکرات پر پیش رفت کی امید، کچھ دیر بعد دوبارہ بیٹھک لگے گی۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن نہیں ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ آئیں گے، تو ایسی صورتحال میں اس قسم کے رویوں کے ساتھ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے۔ حکومت سے بات بنے گی یا نہیں، مولانا کو مذاکرات ہی مشکوک لگنے لگے۔ JUI کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام پر پابندی لگائے جانے پر برہم ہو گئے، کہا مارچ تو ہو کر رہے گا۔ لاڑکانہ میں کچھ دیر بعد بلاول بھٹو سے ملاقات متوقع۔ 2 دن بعد ہوگا آزادی مارچ، JUI کی تیاریاں جاری۔ حکومت نے بھی مظاہرین سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی۔ پشاور سمیت پورے KPK میں 22 مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔
اسلام آباد کے ریڈ زون میں بھی کنٹینرز ہی کنٹینرز۔ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کو خود ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کس وجوہات کے لیے آ رہے ہیں۔ انلی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس دفعہ 14 سیٹس ملی ہیں، پچھلے الیکشن میں ان کو 13 سیٹس ملی تھی۔ مولانا کو خود نہیں معلوم کہ انہیں کیا کرنا ہے، وہ مدارس کے بچوں کو استعمال کر رہی ہیں۔ معاملے خصوصی زلفی بخاری کی آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا فضل الرحمان ان مولانا کے کھاتے میں نہیں آتے جن کی عزت ہوتی ہے، یہ اپنی ڈنڈا فورس کشمیر لے کر جائیں، مہنگائی ڈنڈوں سے نیچے نہیں آتی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اہم اجلاس، ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر بریفنگ، وزیر اعظم کو ٹیکس محصولات سے متعلق آگاہ کیا گیا، ایف اے ٹی ایف سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ سانحہ ساہیوال کے ملزمان کی بریت، وزیر اعظم کا اظہار تشویش، معاملے کا نوٹس لے لیا، عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا حکم۔ شہر قائد کا ضلع وسطی جرائم پیشہ عناصر کے نرغے میں، پولیس ڈاکو راج کے آگے بے بس، بفر زون میں دن دہاڑے ہیئر ڈریسر شاپ میں واردات، لوگ موبائل فون اور نقدی سے محروم، سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود ملزمان پولیس کی پہنچ سے دور۔ بھوکے پیاس سے قید، کشمیری بھائیوں سے پاکستان کا اظہار یکجہتی، آج بھی کشمیر آر منایا گیا، ملک بھر میں مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئی۔ بھارتی معیشت ٹھس، مودی کی نااہل کابینہ نے اکانومی کا جنازہ نکال دیا، برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے کچا چٹھا کھول دیا، رپورٹ میں لکھا بھارت کی معاشی نمو 8% کم ہو کر تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی، سرمایہ کاری اور ٹیکس کی ادائیگی میں بھی خطرناک حد تک کمی ریکارڈ۔ جالے کو ہرایا، کمال کر دکھایا، جی ڈی اے کے معظم عباسی اپوزیشن کی آنکھ کا تارا بن گئے، سندھ اسمبلی میں ریڈ کارپیٹ استقبال، ہار پہنائے گئے، پھول بھی لٹائے گئے۔ معظم عباسی نے پی ایس 11 لاڑکانہ کے ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو شکست دی تھی۔ مریض جائیں بھاڑ میں، ہمیں تو اپنا حق چاہیے، خیبر پختونخوا کے مسیحاؤں کی ہٹ دھرمی برقرار، ہڑتال کو 1 ماہ ہو گیا، او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹر مسلسل بند، مریض رل گئے، خیبر پختونخوا حکومت جاگ اٹھی، صوبائی وزیر صحت نے ہڑتالی ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن کا اعلان کر دیا۔ میڈم نے لوہے کی اسٹک سے مارا بچے، اب اس کو چوٹیں اتنی بے دردی سے دی گئی ہیں کہ اس کو نیل پر گئی۔ کراچی کا استاد جلاد بن گیا، لیاری کے نجی اسکول میں ٹیچر کا 5 سالہ بچے پر مبینہ تشدد، معصوم سول اسپتال میں داخل، والدین کہتے ہیں بچے کو لوہے کی راڈ سے مارا گیا، جسم پر واضح نشانات بھی ہیں، مقدمہ درج کرنے کے لیے پولیس کو ایم ایل او رپورٹ کا انتظار۔ ایماندار محافظ بے مثال اقدام، حیدرآباد سے کراچی آنے والی ٹرین میں 10 تولہ سونے سے بھرا بیگ ملا تو کراچی ریلوے پولیس نے مالکان کو ڈھونڈ کر زیورات سے بھرا بیگ لوٹا دیا، خاتون پولیس کی ایمانداری کی گرویدہ ہو گئیں۔ شکریہ ادا کروں گی، احسان مانوں گی ان کا کہ یہ بہت اچھے ہیں، بہت ایماندار ہیں۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں کرن رستے اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے سابق وزیر اعظم کو ملنے والے بڑے عدالتی ریلیف سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر ملز کیس میں نواز شریف کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ دوران سماعت میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز نے عدالت کو بتایا کہ سابق وزیر اعظم کی حالت تشویشناک ہے، نیب نے درخواست ضمانت کی مخالفت نہیں کی۔ کی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ سروسز اسپتال کے پرنسپل اور میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز نے میڈیکل رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا نواز شریف کی بیماری کی مکمل تشخیص ابھی تک نہیں ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کیا نواز شریف کی جان خطرے میں ہے؟ ڈاکٹر محمود ایاز نے جواب دیا کہ نواز شریف کی حالت تشویشناک ہے۔ نیب کے وکیل نے درخواست ضمانت کی مخالفت نہیں کی۔ عدالت نے 1 کروڑ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض نواز شریف کی ضمانت منظور کر لی۔ شہباز شریف نے کہا کہ قوم نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا کرے۔ میاں محمد نواز شریف کی چودھری شگل میں ضمانت قبول کر لی، آپ سب کو مبارک ہو۔ پوری قوم سے آپ ان کیمراز کے ذریعے عوام سے درخواست ہے کہ وہ ان کی صحت کے لیے وہ دعا کریں۔
लीगी कारकुनान ने अस्पताल के बाहर मिठाइयां बांटी। उन्होंने अपने कायद की सेहत याबी के लिए भी दुआएं की। उधर चौधरी शुगर मिल्स केस में ही मरियम नवाज की दरखास्त जमानत पर समाअत पीर को लाहौर हाई कोर्ट में होगी। चौधरी शुगर मिल्स केस में तो रिलीफ मिल गया, अब अल अजीजिया रेफरेंस में क्या होगा? फैसला मंगल को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मौसली की दरख्वास्त पर समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा नैब कहाँ है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कल यहाँ मौजूद थे लेकिन आज नहीं आए। नैब की मौजूदगी में कल कार्रवाई हुई, लगता है नैब छुपन छुपाई खेल रहा है। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी ना सकी। व्हाइट ब्लड सेल्स एक बार फिर 6000 तक गिर गए। किट्स लगी तो तादाद 20,000 तक पहुंची। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बीमार, 4 रोज बाद भी तबीयत में नहीं आए बेहतरी के आसार। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स एक बार फिर कम होकर 6000 तक आ गए। हेमोग्लोबिन भी कम हो गया, जिसको बेहतर करने के लिए 2 IVIG इंजेक्शन लगाए गए। गिरती सेहत को देखकर मेडिकल बोर्ड में साबिक वजीर आजम के जाती मौलिद समेत 4 डॉक्टर्स का इजाफा कर दिया गया। बोर्ड दिन में 2 बार रिपोर्ट्स और अद्वियात का जायजा ले रहा है। नवाज शरीफ की अयादत के लिए छोटे भाई शहबाज शरीफ, वालदा और दीगर अहले खाना भी आए। कायद की तबीयत में बेहतरी के लिए कारकुनान ने भी रब के हुजूर हाथ फैला दिए। अस्पताल के बाहर दुआओं और कुरान खानी का एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त नवाज शरीफ की तबीयत कैसी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है, अपडेट लेंगे नुमाइंदा आज न्यूज फैसल तारिक से। फैसल बताइएगा। जी, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त सर्विस अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद इस वक्त 20,000 है। ताहम डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में डॉक्टर्स की टीम उनका मुआयना कर रही है, जिनमें उनके ज़ाती मौली डॉक्टर अद्दान भी इस वक्त शामिल हैं। कारकुनों और रहनुमाओं की बड़ी तादाद की जो आमद का सिलसिला था वो ताहाल जारी है। कसीर तादाद में रहनुमा और कारकुन सर्विस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त किस्म के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस ने जो इजाफी नफरी है वो सर्विस अस्पताल के बाहर तैनात कर रखी है। जी, मरियम नवाज को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में मरियम नवाज का तिब्बी मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। नवाज शरीफ भी इसी अस्पताल में जेरे इलाज है। मरियम नवाज को नवाज शरीफ के बराबर वाला कमरा दिया गया है। मरियम नवाज अपने मुआयने के साथ अस्पताल में नवाज शरीफ की तीमारदारी में भी मसरूफ हैं। नवाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत ने गफलत बरती। लीगी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं नवाज शरीफ का बर वक्त इलाज होता तो तबीयत इतनी खराब ना होती। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया। रात को उनके प्लेटलेट्स जो थे वो 6,000 के ऊपर थे और जो कि काफ़ी क्रिटिकल काउंट है और इससे अल्लाह ताला उनको निकाले। अमेरिका में खड़ा होकर कहते हैं कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा और अपने सियासी मुखालफीन को जो जेलों में बंद हैं सबक सिखाऊंगा। और फिर आपने देखा कि जो सियासी मुखालफीन जेलों में थे उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि वो पेचीदा बीमारियों का शिकार हो गए। अगर लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हुई है तो फिर इंशाअल्लाह ताला बाद से भी इसी मेरिट्स पर यही फैसला आएगा। मगर आज की जमानत ये पैगाम है इस हुकूमत के लिए जो बार बार इनके वुज़रा ये तमस्खर उड़ाते रहे कि मियां नवाज शरीफ बीमार नहीं है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक वजीर आजम मुसलसल अपडेट ले रहे हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि जरूरत हुई तो नवाज शरीफ को बाहर भेजा जा सकता है। यकीनन उनकी सेहत के लिए हुकूमती सतह पे वजीर आजम की जाती ख्वाहिशात पे मबनी और अमली इक़दाम जो उन्होंने हर वक्त उनकी प्रायोरिटीज के मुताबिक वहाँ इलाज मालजे को इंश्योर किया। इमरान खान साहब ने खुद बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी कि वो उनकी सेहत के लिए दुआ भी करते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने वजीर आला पंजाब जो हैं उनको बड़ी वाज़ेह हदायत भी दी हैं। किसी ऐसी चीज के लिए उनको बाहर भेजने की जरूरत है जो यहाँ मैसर नहीं तो क्यों नहीं। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में भी बेहतरी ना सकी। व्हाइट सेल्स कम हो गए हैं, शुगर लेवल बढ़ गया है, गर्दन और मोहरों में भी तकलीफ कम ना हो सकी। आसिफ जरदारी की रोजाना फिजियोथेरेपी की जा रही है, इंसुलिन भी दी जा रही है। जराये के मुताबिक पिम्स का 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड साबिक सदर के मजीद टेस्ट के हवाले से आज मुशावरत करेगा।
اپوزیشن کی رہبر کمیٹی اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا۔ رہبر کمیٹی ڈی چوک تک جانا چاہتی ہے جبکہ حکومت نے پریڈ گراؤنڈ کی آفر کر دی ہے۔ پرویز خٹک اور اکرم درانی نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ بات چیت اچھی رہی، تاہم 10:30 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کچھ انہوں نے تجاویز پیش کی، کچھ تجاویز ہم نے پیش کی اور اس پہ کافی ہم بات چیت میں نزدیک پہنچ چکے، اور چونکہ ہم نے ابھی بریک کی ہے تاکہ ہم آگے جا کر اس پر اور آپس میں ڈسکس کر سکیں اور اپنے لیڈرشپ تک بھی اپنی یہ بات پہنچا سکیں۔ ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 10 ساڑھے 10 دوبارہ ملیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں موجودہ حکومت کی بڑے سینئر ترین لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہماری اندر بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی اور یہ 10 ساڑھے 10 بجے انشاءاللہ دوبارہ آئیں گی اور جو نتیجہ پھر نکلتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے میڈیا کے سامنے ہم دوبارہ لائیں گے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے رہبر کمیٹی کے مطالبات سے وزیراعظم کو آگاہ کر دیا۔ حکومتی ٹیم اپوزیشن کے مطالبات کے بعد اسپیکر چیمبر میں مشاورت کر رہی ہے۔ مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے ریحان شیخ۔ جی بالکل، دیکھیے حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کے مابین آج باضابطہ پہلی مرتبہ 2 گھنٹے سے زائد کی جو بیٹھک سے جی اس کے دوران جو ہے آزادی مارچ کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ صرف بات ایک جگہ پہ رکی ہوئی تھی کہ آزادی مارچ کا مقام کیا ہوگا۔ رہبر کمیٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی چوک کا جو ان کو جگہ مختص کی جائے، لیکن حکومت کی جانب سے ڈی چوک کی بجائے پریڈ گراؤنڈ کہا گیا۔ اب تقریباً 10 اور 10:30 کے درمیان حکومتی مذاکراتی کمیٹی ایک مرتبہ پھر آئے گی اور رہبر کمیٹی کے ساتھ ان کا ایک مرتبہ پھر مذاکرات چلیں گے۔ اس کے بعد فائنل کیا جائے گا آزادی مارچ کا مقام کیا ہوگا۔ ادھر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت آزادی مارچ روکنے کے لیے ہر جابرانہ طریقہ استعمال کر رہی ہے۔ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے انصار الاسلام پر حکومتی پابندی کو بھی مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو آج رات لاڑکانہ پہنچ رہے ہیں اور ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوگی۔ یہ جو جابرانہ قسم کی اور آمرانہ اور غیر انسانی رویہ اس حکومت نے اپنایا ہے تو اسی سے قوم کو آزادی دلانی۔ یہ جو جمعیت علماء اسلام کے انصار الاسلام تنظیم ہے، آج اس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ آج آپ کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم 1 انچ بھی اپنے اس شیڈول سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں اس قسم کے رویوں کے ساتھ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے۔ جے یو آئی کے آزادی مارچ کی تیاریاں جاری ہیں۔ مردان کے علاقے کٹلنگ میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ علاقے سے جماعت اسلامی نے مارچ میں شرکت کا اعلان کر دیا۔ جے یو آئی کے قافلے 27 اکتوبر کو ملک بھر سے روانہ ہوں گے اور 31 اکتوبر تک اسلام آباد پہنچیں گے۔ دوسری طرف حکومت نے بھی مارچ روکنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مارچ روکنے کے لیے 22 مقامات کی نشاندہی کر لی گئی جہاں کنٹینرز لگائے جائیں گے۔ ادھر نامعلوم افراد کی دھمکیوں کے بعد کراچی کے ٹرانسپورٹرز نے مارچ کے لیے گاڑیاں دینے سے انکار کر دیا۔ جے یو آئی فے کے رہنما راشد سومرو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو شکایتی خط لکھ ڈالا۔ وزیر اعظم آج این آر او دے دیں، ساری تحریکیں ٹھس ہو جائیں گی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے مستقبل کا نقشہ کھینچ ڈالا۔ کہتے ہیں عمران خان کو کہا تھا کہ جان چھڑاؤ، جانے دو۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نواز شریف سے زیادہ آصف علی زرداری بیمار ہیں۔ عمران خان کا ایک ہی پرابلم ہے، اگر آج این آر او دے دے اس ملک میں ساری تحریکیں ٹھس ہو جائے۔ میں وہ وزیر ہوں جس نے عمران خان سے پہلے دنوں میں کی تھی بات کہ اپنی جان چھڑاؤ، ان کو جانے دو، ایزی گورنمنٹ کرو، 4-6 آدمی ہیں، لیکن عمران خان صاحب اپنی بات پہ قائم ہیں۔ ان سے بہت اچھی جیل کاٹی ہے آصف زرداری نے، کہ آصف زرداری نواز شریف سے زیادہ بیمار ہے۔ فضل الرحمان صاحب اسلام کی بجائے اسلام آباد کے لیے نکل رہے ہیں۔ آزادی مارچ کے لیے جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں اس کے مطابق اس کی اجازت مل سکتی ہے، اور اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ سانحہ ساہیوال کے ملزمان کی بریت پر وزیر اعظم کا تشویش کا اظہار۔ عمران خان نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب حکومت کو فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے عدالت میں